استاد سے ڈر لگتا ہے. استاد سے ڈر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے. جب پڑھنا چاہیے تھا، جو درس پڑھنا چاہیے تھا وہ درس نہیں پڑھا، اس لیے استاد سے ڈر لگتا ہے. استاد سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پیپر میں فیل ہو جائے گا. تو اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ استاد بہت خوفناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے اس لیے استاد سے ڈر لگتا ہے. در حقیقت ہمیں اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے کہ سال بعد میں نے پڑھائی نہیں کی، ایگزام میں فیل ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے استاد سے ڈر لگتا ہے. یہاں بھی جو خدا سے ڈرنے کی بات ہے، میں نے گناہ کیے ہیں، گناہ کی وجہ سے مجھے عذاب ہوگا. انشاءاللہ نہ آپ کو ہوگا نہ مجھے ہوگا، انشاءاللہ اہل بیت شفاعت فرمائیں گے. مثال دے رہا ہوں، ٹھیک، گناہگار تو ہم ہیں کیونکہ گناہ ہوا ہے، اس گناہ کا لازمہ عذاب ہے. عذاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو در حقیقت میں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. اسے ہم کہتے ہیں خشیت الہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کوئی خوفناک چیز ہے، ہم بہت خوفناک مخلوق ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے خوف آتا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے خوف آتا ہے کہ اس کو اگر خدا نے ہمارا حساب لے لیا، اور جو کہ لینا ہے، ہمارا کتاب میں سب لکھا گیا ہو، اگر جو کہ گیا ہے، کہ لکھا گیا ہے نہیں لکھا گیا، لکھا گیا ہے. یہ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. روایت ہے، روایت میں نے خود نہیں دیکھی، کتاب میں نہیں دیکھی ہے، میں نے علماء سے سنا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری اور مستند علماء سے سنا ہے. ایک صاحب آئے کسی عالم کے پاس اور انہوں نے کہا میں 60 سال کا ہو گیا ہوں. اپنی عمر بتا رہے تھے، ریٹائرمنٹ ہو گئی، 60 سال کا ہو گیا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ اب تمہارے نام عمل میں جو کچھ تم کرو گے وہ لکھا جانا شروع ہو گیا ہے. پہنچ رہے ہیں؟ 60 سال کے بعد آپ کے نام عمل میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ لکھا جانا شروع ہو گیا ہے. 60 سال تک کیا تھا؟ 60 سال تک فرشتے انتظار میں تھے. خدا نے کہہ رکھا تھا شاید یہ توبہ کرے، ابھی نہ لکھو. جن کا خیال یہ ہے نا جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، نہیں کر سکتے ہو. جوانی میں توبہ کر سکتے ہو. میں بچوں کو مثال دیتا ہوں، آج کل بہار ہے، آپ نے یہ چمن دیکھا ہوگا، مالی اس میں سے پودے، جڑی بوٹیاں فلان نکالتے ہیں، کبھی کبھار درخت بھی بن جاتے ہیں، اس کو بھی ایک ہاتھ سے نکال لیتے ہیں. جوانی میں برائیوں کو نکالنے کے لیے صرف اتنا سا چاہیے، بس کھینچو، برائی نکل جاتی ہے، زمین کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، برائیاں آپ سے جدا ہو جاتی ہیں. لیکن جب یہ درخت بڑا ہو جائے، اس کو نکالا جا سکتا، بہت مشکل ہے، اور اگر نکالیں تو ساتھ میں ساری زمین بھی خراب ہوتی ہے. 60 سال کے بعد لکھا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے نام عمل میں نہیں آتا. شاید کیا کر لو؟ توبہ کر لو. بس ڈر کس سے لگتا ہے؟ اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے، اپنے اعمال سے ڈر لگتا ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. کیا بات، برائی میری ہے، اگر اس برائی کو خدا نے پکڑ لیا، نوٹ کر لیا، تو اس برائی کا جو عذاب لازمہ ہے اس عذاب سے میں بچ سکتا ہی نہیں ہوں الا ان کے وہ چاہے. پھر بھی ایک ونڈو رکھی ہوئی، پھر بھی آپ کے لیے راستہ رکھا ہوا ہے. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. میں خود اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں. تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ جس کے ہاتھ میں میری تقدیر ہے، جس کے ہاتھ میں میرا فیصلہ لکھا ہوا ہے، میرا نفع نقصان جس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے. ابھی کیونکہ لوگ مزید بھی آ رہے ہیں، اس طرف جگہ خالی ہے، وہاں ابھی رش پڑ گیا ہے، تو جو جوان ہیں بزرگ وہیں تشریف رکھیں، جوان وہاں سے اس طرف اگر تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ خدا انہیں اجر دے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم. خوف کا ایک معنی اور ہے، خشیت الہی کا ایک معنی اور ہے، جو پھر ہم اس معنی تک کم ہماری توجہ ہوتی ہے. اگر آپ کسی بڑی شخصیت کے پاس چلے جائیں تو آپ وہاں ایک ابوت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہیں وہ مسکرا کے بول رہا ہوتا ہے آپ سے، وہ آپ کو ڈانٹ بھی نہیں رہا ہوتا،
لیکن اس کا ایک رعب آپ کے دل میں ہوتا ہے، ایک خوف آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ خدا کی عظمت کی وجہ سے جو اولیاء اللہ ہیں وہ اطاعت کرنے کے بعد بھی خدا کا خوف کرتے ہیں۔ جب اس کی عظمت دیکھتے ہیں تو اپنی حقارت، اپنا کچھ نہ ہونا، اپنا ذلیل ہونا، اپنا مسکین ہونا، اپنا مستکین ہونا، اور جو اولیاء اللہ ہوں گے وہ اپنے عبادات پر استغفار کرتے ہیں کہ تو اتنا عظیم، تیرے لیے کون سی نماز تیری درگاہ میں پیش کرنی چاہیے تھی، میں نے کیا پیش کر دیا۔ خوف کا یہ جو معنی ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ عظمت خدا کو دیکھ کے۔ وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ جو بے ہوش ہوئے ہیں وہ عظمت الہی کی جو تجلی ہوئی ہے اس تجلی سے عظمت کا آپ کو اندازہ ہوا ہے۔ آج اب مناجات خائفین یہ مقدمہ پیش کیا تھا، الہی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی، اتنا خوبصورت بیان ہے۔ میں پہلے آپ سے معذرت کر چکا ہوں کہ اس خوبصورت بیان کو میں کیا پیش کر رہا ہوں، مجھے اپنے آپ سے شرم بھی آتی ہے کہ مولا کا اتنا خوبصورت کلام اور تو کیوں پیش نہیں کر سکتا، تیرے پاس کیوں وہ فصاحت بلاغت نہیں ہے، وہ علم کیوں نہیں ہے، وہ تقوی کیوں نہیں ہے، وہ عرفان کیوں نہیں ہے؟ مجبوری ہے، برداشت کیجئے گا۔ الہی اتراک بعد الایمان بک، خدایا کیا میں یہ سمجھوں کہ تجھ پہ ایمان لانے کے بعد بھی تو مجھے عذاب کر دے گا؟ دیکھیے یہ جملہ غلط ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کہ یہاں امام خدا کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں، جملہ غلط ہے لیکن بچوں کو نزدیک لانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ جملہ بھی غلط ہے۔ خدا کی نفسیات کے مطابق کچھ بچے ہوتے ہیں انہیں اپنے والدین کی نفسیات کا پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بات کو کس طرح کیا جائے والدین مان جائیں گے۔ یہ صرف تقریب ذہن کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں وَإِلَّا خدا کی نفسیات نہیں ہوتی ہیں، خدا کی ایموشنز نہیں ہوتی ہیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ امام کو معلوم ہے کہ خدا کو کیسے راضی کرنا ہے، آپ کے لیے، ہاں آپ کے لیے خدا آپ سے کیسے راضی ہوگا یہ تعلیم آپ کو مل رہی ہے۔ اس سے بڑی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں دنیا میں، اس سے بڑی کوئی یونیورسٹی ہے ہی نہیں۔ اس تعلیم کے لیے ہم فیس دینے کے لیے تیار ہیں، وقت دینے کے لیے تیار نہیں، فیس تو بعد کی بات ہے۔ وہ تعلیم جو یہیں رہ جائے گی، جس کا شاید دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، اس کے لیے ہم اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہیں اور دے رہے ہیں، اور بڑی باری باری فیسیں بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدایا تجھ پر ایمان لانے کے بعد تو مجھے عذاب کر سکتا ہے؟ کیا میں یہ سوچ لوں، میں ایسا خیال کر لوں؟ اترا کا یہ ہو سکتا ہے؟ پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان کی خدا کے ہاں بڑی اہمیت، امام جانتے ہیں، اس لیے کیونکہ میں ایمان والا ہوں، میرے ایمان کی وجہ سے تو مجھے عذاب نہیں کرے۔ دیکھیں خوف اور رجا ہے، خوف ہے تب یہ باتیں ہیں، یہ باتیں، یہ مناجات اس لیے کہ خوف ہے۔ اگر خوف نہ ہوتا تو ان سب باتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس خوف کو رجا کے ساتھ، امید کے ساتھ کیسے بیلنس کر رہے ہیں؟ مجھے خوف تو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، لیکن میں اہل ایمان ہوں، مومن ہوں، اس ایمان کی وجہ سے خدایا تو مجھے بخش دے گا امید۔ اور جو مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اللہ پر امید ہے، رجا ہے، اور خوف اور رجا کو بیلنس رکھنا ہے۔ آج اس پہ تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، ملعون تھا، تاریخ میں اس کا نام اچھے الفاظ میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے بھی اگر تاریخ نہ جانتے ہوں تو ان کا بھی خیال ہوگا یہ کوئی اچھا آدمی۔ عباسی خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، ہارون رشید۔ اس سے پہلے ایک مقدمہ سن لیجئے پھر اس کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ بچوں کے لیے کہانی میں بچوں کے لیے سناتا ہوں، ہے یہ روایت لیکن کہانی کی شکل میں۔ ایک شخص تھا، رمضان میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اس کا دوست اس کے گھر گیا تو اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اسے پوچھا یار رمضان نے تو مسلمان ہے، روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کہا فائدہ کوئی نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے ایک ایسا گناہ کیا جس کے بعد میری معافی نہیں ہے، تو اب میں نے روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ جب جہنم میں جانا ہی ہے تو چلو دنیا میں چند دن کھا پی لیں۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کیا کیا تو نے؟ کہا ہارون رشید نے مجھے بلایا تھا اور مجھ سے انٹرویو کیا، اور انٹرویو میں مجھ سے پوچھا میں تجھے جاب دینا چاہ رہا ہوں، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا چاہو گھر،
ریجیکٹ. یہ سوچتا رہا کہ بھائی بادشاہ سے اور کیا کرنا تھا, میں نے کہا ہے میں جان دوں گا, اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا. کچھ دنوں بعد پھر کال آئی انٹرویو کی, یہ پھر چلا گیا. ہارون رشید نے پوچھا ہاں بھائی میں تجھے یہ جاب دے رہا ہوں, تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا میں جان بھی دوں گا اور اپنا سارا مال بھی تجھ پہ قربان کر دوں گا. میں مال دینے کے لیے بھی تیار ہوں, اپنا سارا جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. پھر ریجیکٹ, پتہ نہیں کیا ہوا, یہ سوچتا رہا. تیسری دفعہ پھر بلایا گیا, پھر پوچھا گیا کہ ہاں بھائی تو کیا دے گا؟ اس نے کہا میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں, اپنا سارا مال دینے کے لیے بھی تیار ہوں, اپنی ناموس دینے کے لیے بھی تیار ہوں, اپنا دین دینے کے لیے بھی تیار. اس نے کہا ہاں اب بات, مجھے ایسے لوگ چاہیے. یہ جو دنیا میں جن کی نوکری آپ کرنا چاہتے ہیں, جن سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں, آپ نہیں کہہ رہا, میں کیمرے میں جو سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, وہ آپ کے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دیں گے. انہیں یہ سب کچھ چاہیے. آج کے طاغوت کو بھی آپ کا یہ سب کچھ چاہیے. آپ کا مال بھی چاہیے, آپ کو لوٹ کے لے کے جائیں گے, آپ کو جو چیزیں ضرورت نہیں ہے وہ سب چیزیں آپ سے خریدوائیں گے. آپ کا مال بھی گیا, آپ کی جان بھی گئی, ایسی چیزیں کھلائیں گے جو آپ کو نقصان پہنچا. اگلی دو چیزیں میں نہیں کہتا, اس مجمع میں نہیں کہتا. وہ سلیکٹ ہو گیا, کہا اب اس غلام کے ساتھ جاؤ, یہ جو کہے وہ کرو. وہ غلام اس کو لے کے ایک زندان میں گیا. اس زندان میں 60 لوگ تھے. اس غلام نے کہا بادشاہ کا حکم یہ کہ ان 60 کے 60 کی گردنیں اڑا دو. اس نے قتل کرنا شروع کیا. آخر میں ایک بوڑھا زندان کے کونے میں تھا. اس نے کہا اے شقی تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا کیوں کیا کر رہا ہوں؟ بادشاہ کے حکم پہ قیدیوں کو مار رہا ہوں. کہا یہ سب آل رسول تھے, ہمارا جرم صرف آل رسول ہونا ہے. تو نے 59 آل رسول کا خون کیا ہے. اس نے کہا یار یہ کام تو بہت برا ہوا ہے, لیکن جب اتنا ہو گیا تو اس ایک کو بھی کیا چھوڑنا. اس نے اس بزرگ سید کی بھی گردن اڑا. اب ذرا سنیے گا آخری جو ہے, اس کے لیے میں آپ کو لے کے آیا. ایک شخص نے یہ واقعہ جا کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی آہستہ کر پنکھا بارہ دیگر صلوات پنکھا آہستہ. یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا, آپ پورا عشرہ بھول جائیں. البتہ جو بچے کوئز میں شریک ہو رہے ہیں وہ بھول جائیں گے تو ان کو انعام نہیں ملے. امام کو جب بتایا کہ ایک ایسا آدمی تھا, اس نے یہ عمل کیا اور اس کی وجہ سے اب وہ نہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خدا سے مایوس ہو گیا ہے یہ اس گناہ سے زیادہ ہے جو اس نے کیا ہے. کتنا رحیم ہے, کتنا کریم. ایسا شخص بھی اگر مایوس ہو تو خدا کو پسند نہیں ہے. اس کی معافی ہوگی نہیں ہوگی یہ الگ بات ہے, اس کو خدا بخشے گا نہیں بخشے گا یہ ہماری بحث نہیں ہے. یہ شخص بھی اگر خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ بڑا گناہ ہے. ہم میں سے انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس. خدا ارحم الراحمین ہے, اس کی رحمت تمام چیزوں سے زیادہ بڑی ہے, زیادہ وسیع ہے. اس کی رحمت کے سائے ہمیں تو سب سے زیادہ پتہ ہے. اس کی رحمت سے ہم مومن ہیں. یہ جو آپ کے پاس دولت ایمان ہے, دولت ولایت ہے, یہ اس کی رحمت ہے نا. وَإِلَّا ہم سے زیادہ ذہین, ہم سے زیادہ نمازی, ہم سے زیادہ لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ پتہ نہیں کہاں ہیں, کس حال میں ہیں. الہی اتراکا بعد الایمان ایمانی بیک تعذبنی ام بعد حبی ایاکا تبعدنی. تجھ پہ ایمان ہے, اس ایمان کے بعد مجھ پہ عذاب نہیں, مجھے یقین نہیں آتا. تجھے چاہتا ہوں, تجھ سے محبت ہے, تجھے ایک عمر رحمان و رحیم پکارا ہے, اس محبت کے بعد بھی تو مجھے اپنے سے دور کر دے گا, یقین نہیں آتا. اللہ اکبر. کتنی اہمیت ہے حب اللہ کو امام کی نظر میں, اللہ کی نظر میں. امام کی نظر وہی اللہ کا بیان ہے, معارف الہیہ ہے. امام اپنے پاس سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے. ایمان بہت عزیز ہے, اس ایمان کی وجہ سے بچ جاؤ گے. خوف ہے, امید ایمان لے کے آئے گا. اگر ایمان نہیں تو خدایا حب تو ہے نا, ایمان کا درجہ بڑا ہے. محبت تو ہے نا, میں نے تجھ سے محبت کی ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے وہ قریب ہوتے ہیں. میں تجھ سے محبت کروں اور تو مجھے اپنے سے دور کر دے. خدا سے دوری کا مطلب عذاب ہے, یہ ممکن نہیں ہے. ام رجائی لرحمتک وصفحک
تحرمنی، پہلا مرتبہ کیا ہے؟ ایمان، دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ محبت۔ اگر یہ دونوں نہیں ہیں، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں اہل ایمان و مومن ہوں، میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر دونوں نہیں ہے، یہ تو ہے نا میں تجھ پہ امید رکھتا ہوں۔ یہ تمام کلام میں اس سے بہت زیادہ مفاہیم ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، چارہ نہیں ہے۔ مع رجاء لرحمتک وصفحک، رحمت کیا ہے، صفح کیا ہے، یہ خود ایک دنیا ہے۔ میں راجی تو ہوں نا، میں امید تو لگائے وہ تجھ سے، میں تجھ سے امید لگاؤں اور تو مجھے محروم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نے جو اخلاق ہمیں سکھایا ہے نا وہ یہ ہے، اگر کوئی امید رکھے تو اسے محروم نہ کرنا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ مستحق نہیں ہے، یہ جو مانگ رہا ہے یہ اس کا مستحق نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، اس کو جہنم میں ہونا چاہیے، اس کو خدا سے دور ہونا چاہیے، اس کو عفو اور صفح نہیں ملنی چاہیے، اس کو رحمت نہیں ملنی چاہیے۔ خدایا سب مان لیا لیکن تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے، یہ سب درجہ بے درجہ اپنے ہمارے حساب سے نیچے آ رہے ہیں اور ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جا رہے ہیں۔ مع استجارتی بعفوک تسلمنی، رجا ہے یا نہیں ابھی امام بیان کریں گے، باقی احادیث سامنے آئیں گی، وہاں سے آپ کو رجا ثابت ہو جائے گا۔ ہمارا دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں، مومن نہیں ہے تو محب تو ہے ہی ہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، محب نہیں ہے تو ہم رجا تو لگائے ہوئے ہیں، امیدوار تو ہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ رجا بھی ہے یا نہیں، امید بھی ہے یا نہیں۔ یہ تو ہے نا، اب مع استجارتی، میں تجھ سے پناہ مانگنے آیا ہوں، یہ جو میں مناجات کر رہا ہوں تیری پناہ میں آیا ہوں، یہ تو ہے یا نہیں ہے؟ اتنا تو ہے ہی ہے نا، جب میں تیری پناہ میں آیا ہوں تو مجھے آتش جہنم کے حوالے کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو نیچے حال میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ رحمت الہی نہ ملے، آخر دلانے والا زین العابدین ہے۔ حاشا لوجہک الکریم، نہیں ہو سکتا، تو کریم ہے، تیرے کرم کے ہوتے ہوئے میں جیسا بھی ہوں، میں جہاں بھی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا تیری رحمت مجھے نہ ملے۔ ایک درجہ اور نیچے آ رہے ہیں، عجیب ہے۔ لیت شعری للشقاء ولدتنی او للعناء ربتنی، ابھی مناجات کی باتیں چھوڑ، اگر تو نے میری مناجات ہی قبول نہ کی تو یہ سب بھی ختم ہو گیا نا، کہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں۔ اگر میری کوئی مناجات ہے تو، اگر میری مناجات ہی قبول نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، اب امام بیان بدل رہے ہیں ہمارے لیے، ہاں یہ سارا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اس کو ضرور سمجھے گا، امام ہمیں تعلیم دے رہی ہے، سب آپ کے دل کی آواز ہے۔ لیت شعری، کاش مجھے پتا ہوتا میری ماں نے مجھے بدبختی کے لیے جنا ہے یا مجھے دکھ کے لیے پالا ہے۔ فلیتها لم تلدنی ولم تربنی، کاش مجھے ماں نے جنا ہی نہ ہوتا اور مجھے پیدا نہ کیا ہو۔ آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ آپ کا رب کون ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم نے جو اخلاق سکھایا ہے، اذا مرضت فہو یشفین، مریض بھی خدا کرتا ہے، شفا بھی خدا دیتا ہے، لیکن اخلاق اور ادب کا تقاضا کیا ہے؟ جو بری چیزیں ہیں اس کو اپنی طرف نسبت دو، جو اچھی چیزیں اسے خدا کی طرف نسبت دو، کیونکہ وہ جو بری چیز ہے وہ میرے اپنے اعمال کی وجہ سے یا میری آزمائش کی وجہ سے میں اس سے دوچار ہوا ہوں۔ یہاں بھی وہ سب ختم ہو گیا، نہ میں مومن ہوں، نہ میرے دل میں محبت ہے، نہ میں اہل رجا ہوں، نہ ہی میں پناہ مانگ رہا ہوں، اعوذ باللہ بھی میرا صحیح نہیں ہے۔ اب ایسا انسان کدھر جائے گا؟ ایسا انسان کوئی ایسا کلام کہے گا کہ جس سے کہہ رہا ہے اسے اس پہ رحم آ جائے۔ اب خدا کی بارگاہ میں، خدا اگر میں کسی چیز کا بھی قابل نہیں ہوں تو میں کہاں جاؤں؟ میں اس دنیا میں آیا ہی کیوں؟ مجھے میری ماں نے پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر میرے ساتھ یہی ہونا ہے کہ میں تیرے عذاب کا شکار ہو جاؤں تو میں کدھر جاؤں؟ میں اپنی فریاد لے کے کہاں جاؤں؟ خدا کے لیے کوئی راستہ امام نہیں چھوڑ رہے۔ یہ کہنا غلط ہے، ہاں یہ باتیں صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ رحمت خدا جوش مار۔ ہمیں زبان دے رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں کیا زبان دیتے ہیں۔ الہی هل تسود وجوہا خرت ساجدتا لعظمتک، یہ سب بھی کام نہیں ہے
میں جہنم میں جاؤں گا، جلوں گا، یہ چہرہ جل کے سیاہ ہو جائے گا جس نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے. اللہ او تخرس السنۃ نطقت بالثناء علی مجدک وجلال. جب آپ، خدا نہ کرے میں آپ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں، جب جو جہنم جانے والے ہیں، خدا نہ کرے اس جم میں سے کوئی جہنم کی آگ کے قریب بھی ہو، انشاءاللہ یہ کلام جو ہم سن رہے ہیں یہ بھی شفیع ہے، یہ کلام بھی آپ کی شفاعت کرے گا، اہل بیت بھی آپ کی شفاعت کریں گے، شافع محشر بھی آپ کی شفاعت کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو گناہگار، جو عاصی جہنم چلا جائے، وہاں وہ پکارنا چاہے گا، خدا سے گفتگو کرنا چاہے گا، لیکن اس کی زبان وہاں بند ہو جائے گی، پھر گفتگو کی اجازت وہاں اس کو نہیں ملے گی. او تخرسا، کیا ہوتا ہے، گونگا ہو جاؤں گا، میری زبان بول نہیں سکے گی. کون سی زبان؟ جس زبان پر تیری مدح و ثنا جاری رہی ہے وہ زبان گونگی ہو جائے گی. او تطبق علی قلوب، وقت آ گیا، وہ دل جس میں تیری محبت موجزن رہی تھوڑی سی رہی، کچھ عرصے کے لیے رہی. مناجات راجین پہ آ جاتا ہوں، یہ خائفین ہم پڑھ رہے تھے، اگلی مناجات ہے اور اس میں بہت کچھ تھا، وقت نہیں رہا. یا من اذا سألہ عبد اعطاہ، اے وہ رب اگر بندہ کچھ مانگے تو عطا کر دیتا ہے. پتہ کیسے، کیا ملتا ہے آپ کو؟ مفت میں، بولو مل جاتا ہے. اور انسان کتنا عجیب ہے، بولتا نہیں. آپ کے مرحومین، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے. جانتے ہو کتنا عظیم، کتنا بڑا تحفہ ہے ایک سورہ حمد تو ہدیہ کرنا، کتنا ان کے لیے اہم ہے اور آپ کے لیے کتنا آسان ہے. خدا سے ہدایت مانگو مل جائے گی، خدا سے برکت مانگو مل جائے گی، خدا سے آسائش مانگو مل جائے گی، خدا سے سکون مانگو مل جائے گی. اتنا آسان، جہاں اتنی آسانی سے ملتا ہے وہاں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وَإِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَغَهُ مُنَاهُ، جو اس کے پاس ہے اور اس کے پاس کیا نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے، جو اس کے پاس ہے اس کی آرزو کرو وہ تمہیں دے دیتا ہے. کتنا خوبصورت رب ہے. وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ، اگر میں اس کی طرف توجہ کروں وہ مجھے اپنے قریب کر لیتا ہے. اللہ. آج یہ خوف اور رجا جسے بیلنس رکھنا ہے، ان دونوں میں خوف اور رجا کی بحث تھی، ان دونوں مناجات. لا یکون المؤمن مؤمنا، کوئی مومن ہے ہی نہیں حتی یکون خائفا راجیا، جب تک یہ دونوں بیلنس نہ ہو. خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے اور رجا امید، یہ دونوں ہو. اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو یہ مومن نہیں ہے. اور یہ جو مومن عبادت کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے خوفا من النار، آتش جہنم کی خوف سے، کبھی کرتا ہے طمعا للجنہ، جنت کی لالچ میں، رجا ہو گیا اور خوف ہو گیا. اور کبھی یہ عبادت کرتا ہے حبا للہ، اللہ کی محبت میں. یہ ہماری عبادت اس قسم کی عبادت ہے، یا خوف کی وجہ سے، یا رجا کی وجہ سے، یا حب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. اللہ سے محبت ہے، ایسے ہی کبھی آپ کو جس سے محبت ہے کوئی کام نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے اس کو ایک میسج کر دوں، ہوتا ہے نہیں ہوتا، جی چاہتا ہے اس کو ایک کال کر دوں. آپ جب کہیں گئے ہوں، آپ کے والد کو آپ سے رابطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا جی چاہتا ہے جیسے ہی جہاز لینڈ کرے آپ اس کو کال کریں. کبھی اطاعت. اور ایک عبادت وہ ہے جو امیر المؤمنین سے خاص ہے اور اولاد امیر المؤمن ائمہ طاہرین سے، بل وجدتک اہلا للعبادہ، کیونکہ تو اہل عبادت ہے. ٹھیک ہے نا، عبادت ہی صرف تیری ہو سکتی. کون رجا رکھتا ہے؟ لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل. اگر امید ہے تو کوئی عمل بھی ہوگا نا. مجھے امید ہے جی، یہ خوش فہمی ہے. اس میں ہمارے بہت سے لوگ مبتلا ہیں. پہلے والی چیزوں میں نے آپ سے کہا آپ سے دور ہے، لیکن اس میں ہماری اکثریت نہیں کہتا، بہت سے لوگ ایک خوش فہمی میں شکار ہیں. ہم مومن ہیں تو ہم جنت نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟
بھائی امید ہے کہ تم جنت جاؤ گے، بہت اچھا ہے، خدا سے امید رکھو، شفاعت کی امید رکھو، لیکن وہ امید ہے یا نہیں ہے، رجا ہے یا نہیں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ اگر کوئی عمل نہیں ہے تو رجا نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ حقیقت۔ ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی ویقولون نرجو، پہلے میں کہہ رہا تھا نا، اب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے شیعوں میں سے ایک قوم، کم لوگ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ معصیت میں گھرے ہوئے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں امید ہے، جھوٹ بول۔ کذبوا، آپ کو میرے کلمات سے اچھا نہ لگے کہ میں کہوں جھوٹ بولتے ہیں، امام فرما رہے ہیں کذبوا ولیسوا لنا بموال، جھوٹے ہیں، ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ اولئک قوم ترجحت بہم الامانی، یہ ایسے لوگ ہیں جو خوش فہمی کا شکار ہیں، ہم تو جنت ہماری جاگیر ہے، جھوٹے ہیں یہ لوگ، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں۔ من رجا شیئا عمل لہ، اگر کسی کو کسی چیز کی امید ہو تو اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ ابھی آپ سے اگر کہا جائے کہ مجلس کے بعد تبرک ہے، تبرک میں بھی بریانی بنی ہوئی ہے، اور آپ کو امید ہو، کچھ بچوں کو شاید بھوک لگنا شروع ہو گئی ہو، ٹھیک، اب مجھے نہیں پتا بریانی ہے یا نہیں، لیکن انشاءاللہ تبرک ہوگا آپ کے تعاون سے، الحمدللہ تبرک کا انتظام ہے، کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک۔ جس کو امید ہو کہ میں مجلس کے بعد تبرک لوں گا اور تبرک اس دروازے پہ ہوتا ہے، وہ میری طرح اس دروازے سے چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ جو اس دروازے سے جائے وہ کہ مجھے امید تھی کہ آخر مجھے تبرک ملے، بھائی تبرک چاہیے تو اس دروازے سے جاؤ۔ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ، یہ ساری ایک بات ہے، میں ساری یہ تعبیرات ائمہ کی نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ کہیں یہ اس کا کلام نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے اپنے پاس سے کہنے کی جس سے آپ ناراض ہوتے ہوں۔ یہ اچھا نہیں لگتا اگر انسان کسی خوش فہمی میں ہو، کوئی اس کو اس خوش فہمی سے نکالے، اس کو اس وقت ایک دفعہ شوق لگتا ہے، ایک دفعہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ آخری اور آپ کی زحمت بھی میں نے اس آخری کلام پہ تمام کر، اور اسے یاد رکھیے، یرجو اللہ فی الکبیر، ہماری عکاسی ہو رہی، ویرجو العباد فی الصغیر، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں، لوگوں سے چھوٹی چھوٹی امیدیں لگاتے ہیں۔ فَيُعْتِ الْعَبْدَ مَا لَا يُعْتِ الرَّبَّ، ساری امیدیں بڑی اللہ سے ہیں، چھوٹی چھوٹی امیدیں لوگوں سے ہیں۔ سارا ٹائم کس کو دیتے ہیں؟ لوگوں کو، خدایا مجھے برکت دے دے، مجھے رزق دے دے، اور ٹائم سارا کس کو دیتے ہیں؟ باس کو۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ باس نے کام کہا ہوا تھا، بہت اہم میٹنگ تھی، سارا ٹائم لوگوں کو دیتے ہیں اور ان سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں، وہ بڑی چیز ان کے پاس ہے نہیں، کیا دیں گے تمہیں؟ یہ تمہارا خیال ہے کہ ان سے کچھ مل رہا ہے، ان کا بس چلے تو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے جائیں گے، آپ کو کوئی دینے والا انسان نہیں ملے گا۔ میں بھی ان میں شامل ہوں، جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو ہی بتا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ملنا کسی انسان سے۔ جس سے سب کچھ ملنا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی۔ جس سے کچھ نہیں ملنا اس کے لیے اپنی ساری زندگی دیتے ہو، جو پہلا ہارون رشید والا پیش کیا تھا، اپنا مال، اپنی جان، اپنی ناموس، اپنا دین، سب کچھ دے کے اسے ملا کیا؟ وہ دے کیا سکتا ہے؟ جس سے امید لگاتے ہیں کہ وہ میرے پیچھے ہے، وہ مجھے پتہ نہیں کیا دے گا، پتہ نہیں ہے وہ رات سوئے گا تو صبح اٹھے گا بھی یا نہیں اٹھے گا، اس سے امید ہے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں ان کلمات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت